جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا. میں نے اپنی سی بہت کوشش کر لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. آمون ہوتب اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں اور وہ کسی صورت بھی انہیں برطرف یا معزول نہیں کریں گے. اگر آمون ہوتب نے یوزارسیف کو برطرف نہ کیا تو ہم صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے. آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر لیں، بس مجھے درمیان میں مت لائیں. بے فکر رہیے بانو، ہم اپنے کام میں ماہر ہیں. جناب یوزارسیف، دولت مند افراد کی جانب سے پیشگی محصولات کی مہم کافی اچھی رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے مفادات کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں محصولات کی معافی کی اس مہم کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی چاہیے. 1 سال کی پیشگی ادائیگی سے اگلے 2 سال کا محصول معاف جو ہو جائے گا. عالی جناب، محصولات کی جمع آوری کے لیے مزید دیگر شہروں میں کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں اپنے زاویہ کی ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی. کل اس سلسلے میں ان سے تفصیلی بات کروں گا. میں ان سب کو خبر کر دوں گا. کیا ہوا بیناروس؟ چند لمحوں پہلے آخمہو کے ایلچی کو دیکھا جو بانوتی سے ملنے گیا تھا. اس کا پیچھا کیا. اس نے سامنے والے قصر کے محافظ سے تھوڑی دیر بات چیت کی. ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے. مجھے آپ کی جان کی بڑی فکر ہے. موت کا ڈر خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو. عالی جناب، اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی، تمام لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے. خداوند مجھ جیسے بندوں کو بھیجنے میں عاجز نہیں ہے. یہ یوسف نہ ہوا تو کیا وہ کوئی اور یوسف بھیج دے گا؟ کیا ہوا؟ کوئی بات ہو گئی کیا؟ مجھے بانو نفرتیتی سے ضروری کام ہے. درود پر فرما رواں اور میرے خداوندگار جناب آمون ہوتب. میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتیتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں. میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں. سن رہا ہوں. ابھی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان مابد یوزارسیف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. کب، کہاں اور کیسے؟ یوزارسیف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے. کسی بھی وقت یوزارسیف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا. یوزارسیف کو میرے پاس بلاؤ فوراً.
दरूद बर अजीज मिस युजार सिफ हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद ब जनाब फरमा रवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि काहिनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानूती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बिर आजम को मारा गया था तो नैनिफा नामी जाबिरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो युजार सिफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फिक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरद आजमा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईने आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए, लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नजर में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूं। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूं। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूं कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने खजानों के मुंह भरने की फिक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर युजार सिफ को बगैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नजर में आपको खुदाए यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूं? इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंदे यकता ही की परस्तिश करता हूं। खुदाए यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाए यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज पाती है, वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्प दुगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्दो बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूकात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदाए यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब? मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूं। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूं। मैं आतून की परस्तिश करता हूं।
میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہوتب نہیں آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں، اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی. اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا. اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی. ایسی صورتحال میں تو جناب یوزارسیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا. پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے. جناب یوزارسیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنے پیامبر کی. خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا. انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں. فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں.
کیا آج مراسم تجدید عظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں، لیکن معلوم نہیں بغیر کسی اہتمام کے کیوں ہے۔ آج کا دن مصر کے خدائے عظیم آمون کے صاحب قدرت ہونے کا دن ہے۔ آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پایا۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرمانروائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب، اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور درانو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا؟ یا آمون کے سامنے دوزانو کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا؟ اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجیے ماں، بس کیجیے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔ قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے۔ آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر۔ آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر۔
معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔ مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام آمون ہوتب تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ یہاں کفر کی حکومت ہو، وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے۔ آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اب آمون ہوتب کو اپنی نابودی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں اس کا انتقام لے کر رہوں گا۔ اب ہمیں مزید ہوشیاری اور سنجیدگی سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں گندم کی ذخیرہ سازی میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ ہم سب کی یہاں موجودگی ہی ہماری آمادگی کا اعلان ہے۔ مصر کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں جائیں اور دی گئی ہدایات کے مطابق معلومات جمع کریں۔ کچھ لوگوں کو مامور کریں کہ وہ محصولات کی وصولی اور آمدنی کا 5واں حصہ جس کی ادائیگی ہر ایک پر عائد ہوتی ہے کی وصولی میں نہایت تیزی کا مظاہرہ کریں۔ کیا آمدنی کا یہ 5واں حصہ تمام لوگوں سے وصول کرنا ہوگا؟ نہیں، یقیناً غریب افراد اس 5ویں حصے کی ادائیگی سے مستثنی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر شہر میں جا کر مردم شماری کریں اور وہاں موجود رہائش پذیر خاندانوں اور ان کے بچوں اور زیر کفالت افراد کی تعداد اور ہر شہر کے پیشہ وروں، کاشتکاروں اور صنعت کاروں کی تعداد معلوم کریں، اور ساتھ ہی شہر کے تمام سرمایہ دار افراد اور ان کے غلاموں، فقراء اور مستحق افراد کی دقیق اور مکمل تفصیل مجھے پیش کریں۔ لیکن کسی شہر کے تمام امراء اور فقراء کی تعداد معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ سب جاننے کی ضرورت کیا ہے جناب یوزارسف؟ امراء سوائے اپنے کسی کو بھی نہیں پہچانتے، جبکہ ان کے برعکس اگر معلوم کریں تو فقراء اپنے جیسوں کو بھی پہچانتے ہیں اور امراء کو بھی۔ عین ممکن ہے کہ قحط کے زمانے میں بہت سے امراء محض محصول کی ادائیگی سے بچنے کے لیے فقیروں کا لبادہ اوڑھ لیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قحط کے زمانے میں کون مستحق اور ضرورت مند ہے اور کسے کس نرخ پر گندم فروخت کی جانی چاہیے۔ درود بر بانو زلیخا۔ کیا ہوا رودرمون؟ کچھ خبریں ملی ہیں، سوچا کہ آپ کے گوش گزار بھی کر دوں۔ آج فرمانروا نے آئین آمون سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے اپنے آتون پرست ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخن آتون رکھ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ آج کے بعد انہیں آخن آتون کے نام سے پکارا جائے۔ آتون تو خدائے یکتا کا دوسرا نام ہے، یعنی یوزارسف کو خدا؟
مجھے یقین ہے کہ آئین کی یہ تبدیلی یوزارسیف کے ایمان رہنمائی پر ہوئی ہے. لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آخناتون یعنی فرزند خورشید. آتون پرست خورشید کو مظہر خدائی یکتا مانتے ہیں. جو یوزارسیف سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ غلام وہ مقام پا لے گا کہ دنیا کی ایک عظیم ترین سلطنت مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ آ جائے گی. رودامون، تمہاری یوزارسیف سے ملاقات نہیں ہوئی؟ آخمہو اور کاہنان معبد تمام واقعات کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں. آج کل آپ کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں عالی جناب. جناب مالک، یہ بتائیے کہ آپ طبس کے غریب علاقوں سے واقف ہیں؟ ہاں جی، 20 سال وہیں تو سرگردہ رہا ہوں. ویسے تو میں بھی 20 سال سے طبس میں رہ رہا ہوں، لیکن اب تک صرف 2 مرتبہ طبس دیکھا تھا، اور وہ بھی بچپن میں جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے ساتھ. غالباً آپ طبس کی غریب بستیوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں تمام صورتحال کا نزدیک سے جائزہ لینا چاہتا ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھیس بدل کر جا رہا ہوں. اس ولیے میں کوئی نہیں پہچانے گا. بلاخر مجھے نرسل، کپاس اور گندم کے تمام کاشتکاروں، معدنیات کے کارکنوں اور غلاموں سے ملاقات کرنی ہوگی. مجھے مصر کے تمام حالات کی مکمل آگاہی ہونی چاہیے. آپ بے فکر ہو جائیے، میں انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا. چلے مالک. شہر کے عمرہ حد سے زیادہ آسائش میں ہیں. ان کے لیے کوئی تدبیر کرنی ہوگی. انہیں اپنی دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے مختص کرنا ہوگا. برسوں سے مصر کا ایک مخصوص طبقہ عام رعایا کے حقوق سلب کر رہا ہے. آپ اس قدیم روایت کا کس طرح خاتمہ کریں گے؟ خداوند میرا حامی و مددگار ہے. میرے پاس اس کے لیے بھی تدبیر ہے. یہ راستہ بردہ فروشوں کے بازار سے ہوتا ہوا شام کی سرحد پر جا کر ختم ہوتا ہے. آئیے آئیے، بہترین غلام اس طرف ہے.
کیسا تگڑا غلام ہے، کیسا جوان، طاقتور، تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں، ایک بھی دانت ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ میں 100 سکوں سے بولی شروع کرتا ہوں۔ 100 سکے، ہے کوئی خریدار؟ 100 سکے، صرف 100 سکے۔ 3000 سکے، 3000 سکے۔ عزیز مصر، افواج مصر کے سربراہ اعلیٰ جناب پوتیفار 3000 سکوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ جناب پوتیفار 3000 سکوں کی پیشکش کر رہے ہیں۔ یہ غلام جناب پوتیفار کو فروخت کیا جاتا ہے۔ 10 سکے، 10 سکے۔ بتایا نا کہ بڑا طاقتور اور بہادر غلام ہے۔ 10 سکے تو کچھ بھی نہیں۔ سکے، 30 سکے؟ یہ 50 سے بھی زیادہ کا ہے۔ متی ایسا جیسے اللہ میاں کی گائے ہو۔ آپ نے 20 سال پہلے مجھے اس چبوترے پر بیچنے کی غرض سے بٹھایا تھا اور جناب پوتیفار نے 3000 سکوں کے عوض مجھے خریدا تھا۔ کچھ یاد آیا مالک؟ ہاں، اور میں نے وہ سکے واپس لوٹا دیے تھے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ بالآخر میں نے آپ کو دوبارہ پا لیا۔ مجھے بھی اس بات کی کہ میں نے ایک اچھے اور مخلص دوست کو دوبارہ پا لیا بہت خوشی ہے۔ چلیں۔ جس شہر میں یوسف حکومت کرتا ہو اس کی حالت ایسی ہو۔ میرا خدا مجھے نہ بخشے اگر میں اس تمام صورتحال پر راضی رہوں۔ میں ان تمام حالات کی ایسی کایا پلٹوں گا کہ حاکم محکوم، جابر مجبور اور زیر دست زبردست ہو جائیں۔ بالا اور نچلے طبقے والے اپنی اپنی جگہ بدل لیں اور غنی اور محتاج سب برابر ہو جائیں۔ ہم جناب یوزارسیف سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، ابھی جاؤ یہاں سے، بعد میں آنا۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم یہیں رہیں گے، ہم یہیں انتظار کریں گے۔ ہم ان کے آنے کا انتظار کریں گے۔ ہمارا ملنا بہت ضروری ہے۔ ہم ان کے آنے کا بہت ضروری ہے۔ ہم اسے مل کر ہی جائیں گے۔ ہمیں جناب یوزارسیف سے بہت ضروری کام ہے۔
हमें उनसे मिलना ही है। नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। से बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। यूज़र से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ इंसाफ उनसे नहीं मिले होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब यूज़रसीफ। हाँ, ये तो यूज़रसीफ हैं। उनके अरबाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया है। और हमारे बच्चों को हमारी बहू बेटियों को जबरदस्ती माबद ले जाया जा रहा है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी नाज़बसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद कीजिए। इन काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी मदद कीजिए। इन काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा बेनारस, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीमी साहब, नीमी साहब, नीमी साहब, नीमी साहब, क्या हुआ? परेशान मत हो नीमी साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कसम ले जाएं। ठीक है बानो। सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है।
تم میرے دوست ہی نہیں، میرے خیر خواہ و غمگسار بھی ہو. اتنی جلدی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ آرزو یہی ہے کہ اپنی تمام عمر بطور ایک خادم کے آپ کے پہلو میں گزار دوں. درود ہو عزیز مصر علی جناب یوزارسیف پر. آپ پر بھی خدا کا درود ہو. کہیں آپ کو تو کوئی چوٹ نہیں آئی؟ نہیں. زخم گہرا ہے لیکن یہ برداشت کر گیا. خیر پریشانی کی کوئی بات نہیں. تھوڑی صاف روئی اور نیم گرم پانی لے آؤ. علی جناب. اطاعت علی جناب. اپنی پوری سی کوشش کیجیے. نیمی صاحب مجھے بہت عزیز ہے. مجھے ابھی آخناتون کے پاس جانا ہوگا اور آج کا تمام واقعہ ان سے بیان کرنا ہوگا. ہمیں اب یہ کیسے اطمینان ہو کہ باہر جناب یوزارسیف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جناب یوزارسیف کو قصر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے. شہر غیر محفوظ ہے. جی ہاں، میں جناب یوزارسیف کے پیچھے جاتا ہوں. تو نینیفر کپتا بھی مارا گیا. یعنی اب کائنان معبد میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کافر کے شر سے ہمیں نجات دلائے. روز بروز اس کا دائرہ اختیار وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. ادھر آمون ہوتب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے اور ادھر اس احمق نے بھی اپنی لگامیں اس کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے. حتیٰ کہ نوالا بھی اس سے پوچھے بغیر نہیں توڑتا. میں محافظین قصر میں سے ایک شخص کو جانتا ہوں جو یہ کام کرنے کی جرت رکھتا ہے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں یوزارسیف موقع پرست کو راستے سے ہٹا دے گا. تمہارا کیا خیال ہے، وہ یہ کام کر پائے گا؟ ہاں. جانتی ہو، اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ ہم آمون ہوتب و یوزارسیف کے قتل میں ملوث ہیں تو ہمارا کیا اثر کریں گے؟ تو تم کوئی ثبوت ہی مت چھوڑنا، ہر ثبوت کو مٹا ڈالنا. یعنی جو بھی یوزارسیف آمون ہوتب کو راستے سے ہٹائے ہم اسے ہی راستے سے ہٹا دیں. یہ اپنے مخالفین کے ساتھ جنگ میں مرنے اور طبس کے ہزاروں افراد کی جانیں ضائع ہونے سے تو کہیں بہتر ہے. سمجھے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خون خرابے کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ احمق! یہ جنگ آمون اور آئین آمون پرستی کی بقا اور فنا کی جنگ ہے. یوزارسیف میرا اور تمہارا دشمن ہے. اسے نہیں ماریں گے تو ہمیں نابود کر دے گا. اگر ہم نے اسے مار ڈالا تو آمون ہوتب ہمیں مار ڈالے گا. تب ہم کیا کریں گے؟ اے آمون بزرگ، ہمارے دشمنوں کو نابود کر دے. ایک بیگانے کافر کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے. اے آمون بزرگ، یوزارسیف کے خیالی اور بیکار خدا کو خود پر اور مصر کے دیگر خداؤں پر غالب نہ ہونے دینا. بطور مشیر میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس وقت معبد کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام کرنا مناسب نہ ہوگا. یوں نہ صرف بہت سے بے گناہ افراد بلا وجہ مارے جائیں گے بلکہ اس طرح تسلط معبد آمون بھی ختم نہیں ہو سکے گا. آپ میری طرف سے پریشان نہ ہوں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بہت بڑی گستاخی ہے. آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے. کیا ہوا جو ہمارے پاس ثبوت نہیں، لیکن یہ کام یقیناً کاہنان معبد ہی کا ہے. ہم نے ان کی جاسوسیوں اور دخل اندازیوں کو برداشت کیا تو انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی، اور جب ان کی سازشوں اور چال بازیوں کو برداشت کیا تو وہ اب آپ کی جان کے درپے ہو گئے. کیا معلوم کہ وہ کل کو ہماری جان کے درپے نہیں ہوں گے. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے. اگر آپ کا ہدف صرف کاہنوں اور آخ ماہو کی نابودی ہے تو یہ مقصد ہم آج بھی حاصل کر سکتے ہیں.
لیکن اگر اصل ہدف آئین بت پرستی کی تبدیلی اور آئین یکتا پرستی کی ترویج ہے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا. لوگ تلوار کے زور پر کبھی کوئی آئین تسلیم نہیں کرتے. اگر جناب فرما روا صرف قحط کے زمانے تک صبر کر لیں تو خدا نے چاہا تو اس کے ارادے سے ہم نابودی آمون کا از خود مشاہدہ کریں گے. اچھی بات ہے، چونکہ ہمیں آپ پر مکمل بھروسہ ہے لہذا صبر کر لیتے ہیں. ویسے یہ مسافرت کا کیا قصہ ہے؟ سنا ہے کہ آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں. جی ہاں، ارادہ تو کیا ہے کہ تمام سرزمین مصر اور اس کے قصبوں اور دیہاتوں کا دورہ کروں اور وہاں کے گوداموں کی تعمیرات اور گندم کی ذخیرہ سازی کا نزدیک سے جائزہ لوں. باوجود اس کے کہ میں آپ سے دوری کا متحمل نہیں، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں، تو آپ کے فیصلے سے اتفاق کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے. میں عوام سے رابطہ برقرار کرنے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی فکر میں ہوں، کیونکہ عوام کو جب حکومت خیر خواہ نظر آتی ہے تبھی وہ اس پر اعتماد کرتی ہے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ رابطہ برقرار ہو جائے اور ہم عوام کو وسیع پیمانے پر گندم کی کاشت اور اس کی ذخیرہ سازی کی جانب راغب کر سکیں. امید ہے روانگی سے قبل ایک ملاقات ضرور ہوگی. جی ہاں، ضرور.